پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے اعظم ورثک کی مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبداللہ ندیم سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ RPO-DI خان اشفاق انور نے بتایا ہے کہ بم کو مسجد کے محراب میں نصب کیا گیا تھا۔ حملے کا ہدف مولانا عبداللہ ندیم تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم JUI وانا کے امیر اور مسجد کے امام بھی تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم گزشتہ سال مرزا جان کے بم دھماکے میں جاں بحق ہونے کے بعد JUI وانا کے امیر منتخب ہوئے تھے۔ جمعیت علماء کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جنوبی وزیرستان میں مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سربراہ JUI نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے اور مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، جو افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امن و امان خصوصاً خیبر پختونخوا بلوچستان کی صورتحال پر حکومت اور اداروں کی جانب سے قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے ساتھ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی فساد زدہ ریاست منی پور میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی UNI کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے ریاست کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مختلف عسکری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ منی پور پولیس نے جمعے کو بتایا ہے کہ ان عسکریت پسندوں کو دارالحکومت امپھال سمیت مختلف اضلاع میں مسلح تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ منی پور پولیس نے بتایا کہ بلووں کے دوران پولیس اور دیگر سیکورٹی دستوں کے لوٹے گئے ہتھیار برآمد کرنے کے لیے بھی ریاست گیر سطح پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں امپھال اور بعض دیگر علاقوں سے لوٹے ہوئے کچھ اسلحے برآمد ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی ریاست منی پور میں ایک لمبے عرصے تک ہندو اور عیسائی قبائل کے درمیان بلووں اور فسادات کا سلسلہ جاری رہا اور بلووں پر قابو پانے میں ریاستی حکومت کی ناکامی کے بعد منی پور میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے کہا کہ شام میں عام شہریوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہر طرح کے تشدد کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں جس طرح سے عام شہریوں کے قتل عام کی رپورٹیں ملی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے زور دیا ہے کہ ہر طرح کے تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس قسم کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات کے سلسلے میں ایک آزاد، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے تاکہ ان جرائم کے ذمہ داروں کو سزا دی جا سکے۔ گوٹریش نے کہا کہ جو کچھ ایک پرامن تبدیلی کی خواہش کے طور پر شروع ہوا تھا وہ دنیا کی ایک بے حد تباہ کن اور خونی جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا کہ جس کے ناقابل تصور جانی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ گوٹریش نے ان 10 لاکھ خواتین بچوں کی بات کی جو بے گھر ہو گئے ہیں اور ناقابل تصور سختیوں کے متحمل ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں شام کے ساحلی علاقوں میں دمشق کی نئی حکومت کے عناصر اور الجولانی کی پالیسیوں کے مخالفین کے درمیان بھیانک جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شام کی نئی حکومت کی پالیسیوں سے اس ملک کے علویوں کا غصہ بھڑک گیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے قرادہا، جبلہ، لاذقیہ، طرطوس، حمص اور مصیاف میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع کر دیے۔ شام کے علویوں کے پرامن مظاہروں پر جولانی کے عناصر نے فائرنگ کی جس کے بعد شام کے ساحلی علاقوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں اور بڑی تیزی سے لاذقیہ کے الحفا، المختاریہ اور شیر قصبوں تک پھیل گئی۔ ان جھڑپوں میں اب تک سینکڑوں علوی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اینٹونیو گوٹریش اپنے 4 روزہ دورے میں آج جمعے کو روہنگیا پناہ گزینوں کے ساتھ
افطار میں شامل ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ میانمار سے فرار کر کے بنگلہ دیش جانے والے زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین ڈھاکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کیمپ میں رہتے ہیں۔ روہنگیا پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جمعرات کی شام ڈھاکہ پہنچے، جہاں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین نے ان کا استقبال کیا۔ اور حماس اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف منصوبہ بند جنسی تشدد کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کا ایک اور ثبوت قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں کیے جانے والے بھیانک جرائم کی تصدیق کرتی ہے، اور رپورٹ میں عالمی برادری کی طرف سے صہیونی حکومت کے جرائم کو نظر انداز اور انکار کیے جانے کا جو ذکر ہے، اس کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری نیا موقف اختیار کرے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں عالمی برادری کی طرف سے صہیونی حکومت کے بھیانک جرائم کو نظر انداز اور ان کا انکار کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ دنیا کے تمام ملک اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ تمام ادارے خاموشی اور لاپرواہی سے باہر نکلیں اور فاشسٹ صہیونی حکومت کو لگام لگانے اور اس کے جرائم کا سلسلہ روکنے اور اسے جنگ بندی کے معاہدے کی پابندی پر مجبور کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم عالمی عدالت انصاف اور عالمی فوجداری عدالت اور تمام عالمی و قومی عدالتی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ اور اقوام متحدہ کی اس طرح کے پہلے کی رپورٹوں کے بارے میں سنجیدہ رد عمل اختیار کریں اور غاصب صہیونی حکام پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائیں اور انہیں بھاگنے سے روک دیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن نے جمعرات کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کے خلاف شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے دوران اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف منصوبہ بند جنسی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر طبی مراکز اور اداروں کو نشانہ بنایا ہے، تاہم عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف جرائم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو جنسی اور ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور وہ ذمہ داروں کو سزا دلانے کے لیے اپنی آواز عالمی برادری تک پہنچانے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ پریس ذرائع نے مشرقی لبنان کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے جارحانہ حملوں کی خبر دی ہے۔ صہیونی جارحیت کے بارے میں اعلان ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان کی پہاڑیوں میں واقع بقا کے جنتا کے مضافات میں الشارہ کے علاقے پر 3 بار حملہ کیا۔ رشا ٹوڈے نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے ان علاقوں کی فضا میں کم اونچائی پر اور شام کی سرحد کے قریب ہرمل تک پرواز کی۔ اس ٹی وی چینل نے یہ بھی بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے ان علاقوں کو 3 بار جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ماسا کے مضافاتی علاقوں کو بھی ٹارگیٹ کیا۔ ایران، روس اور چین نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے تمام غیر قانونی اور ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ JCPOA کی تجدید اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا واحد و معتبر راستہ باہمی احترام پر مبنی سیاسی و سفارتی طریقہ کار و مذاکرات ہے۔ ایران اور روس اور چین نے JCPOA کی تجدید اور ایران پر پابندیوں کے خاتمے کی راہوں پر غور کرنے کے لیے بیجنگ میں منعقدہ 6 فریقی اجلاس کے خاتمے کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں نشست کے کامیاب انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ نشست چین کے نائب وزیر خارجہ ماجاو شو کی سربراہی میں اور ایران اور روس کے نائب وزرائے خارجہ کاظم غریب آبادی اور سرگئی ریابکوف کی شرکت سے منعقد ہوئی۔ اس نشست میں چین اور ایران اور روس نے ایران کے ایٹمی معاملے اور پابندیوں کے خاتمے پر تفصیل سے گفتگو کی اور تینوں ملکوں نے یک طرفہ طور پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا۔ تینوں ملکوں نے زور دیا کہ JCPOA کی تجدید اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا
واحد و معتبر راستہ باہمی احترام پر مبنی سیاسی و سفارتی طریقہ کار و مذاکرات ہے۔ تینوں ملکوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 اور اس میں مذکور ٹائم فریم کی اہمیت پر زور دیا اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہر اس قدم سے پرہیز کیا جائے جس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ چین میں منعقد اس نشست میں زور دیا گیا ہے کہ متعلقہ فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجودہ حالات کی اصل وجوہات پر غور کریں اور دھمکیوں اور پابندیوں سے پرہیز کریں۔